تو نو ڈاؤٹ کہ آپ بہت ساروں نے اچھی باتیں کی اور کر رہے ہیں. جیسے استاد محترم نے فرمایا کہ یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں یہ ہم خود کر رہے ہیں. کہ ایک چیز دنیا کے اندر جو کہ کامن سینس ہے کہ ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ. کہ ہم کسی بھی چیز کا استعمال جس کے اندر آج کل میڈیا اور پھر اس کے جو ایک اسپیڈلی ایڈاپشن آف ٹیکنالوجی ہے ہماری لائف کے اندر، ہمارے گھروں کے اندر، یعنی پرسنل لائف کے اندر وہ ساری چیزیں انوالو ہو چکی ہیں. اس سے چھٹکارا بھی نہیں لیا جا سکتا ہے. تو اس کا استعمال کرتے ہوئے اپنی روایات کے اندر رہتے ہوئے ہم اپنے ایکسپرٹس کی ایکسپرٹیز سے یوتھ کو کیسے فائدہ پہنچائیں. تو اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں، جیسے تھوڑی دیر پہلے بھی بات چل رہی تھی، کہ ہمیں سب سے پہلے اپنی ٹریڈیشن کو سمجھنا ہوگا، اپنی روایت کو سمجھنا ہوگا. روایت کے اندر جو ہماری اچھی چیزیں ہیں اس کے اندر ہمیں پریکٹیکل اپنی یوتھ کو انوالو کرنا ہوگا. سب سے پہلے تو ان کو یہ لیسن دینا ہوگا. آج مجھے حیرت ہوتی ہے، میں اپنے نانا کے پاس بیٹھتا تھا، اللہ سب کی مغفرت فرمائے جو فوت ہو چکے ہیں، تو وہ مجھے یہی باتیں سنایا کرتے تھے. جب میں بی اے پاس ایگزام دینے بیٹھ گیا تو میرا آدھا سے زیادہ پیپر میرے نانا کی گپ شپ سے ماشاءاللہ سے پورا ہو گیا. میرے نانا انڈیا بھی رہ کے آئے وایا کشمیر، وہ پڑھنے، وہ کام کرنے کے لیے کشمیر گئے تھے، انڈیا گئے تھے اس وقت. تو وہ مجھے بتایا کرتے تھے کہ ہماری روایات کے اندر کتنی خوبصورتی تھی. اس ہر دنیا کے اندر کوئی بھی روایت ہو اس کے اندر علم ہوتا ہے، اس کے اندر محبت ہوتی ہے، اس کے اندر ایک انگیجمنٹ ہوتی ہے. تو آج ٹیکنالوجی کا استعمال جو کہ ایک ضرورت ہے انسان کی، اس کو کرتے ہوئے ہمیں اپنی روایت کے اوپر فوکس کرنا چاہیے. اپنے بزرگوں کو ان کی، چونکہ مجھے نہیں پتہ، آج میں اپنے بھائی سے اگر کوئی شنا میں مشکل لفظ، میں استاد محترم کی کبھی کبھار شاعری میں اپنے بھائیوں سے، اپنے دوستوں کے بیچ کرتا ہوں تو وہ مجھے 10 قسم کے سوالات پوچھتے ہیں. یار اگائی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی مطلب اگائی جسے ہم آسمان سکائی، میرے دوستوں کو، میرے بھائیوں کو یہ نہیں پتہ کہ اگائی کا مطلب کیا ہوتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے خود یہ سارا کچھ اپنے ہاتھ سے اور اپنی ذاتی ہمارا کردار ہے کہ جو ماحول کے اندر ہم نے ایسے رکھا ہوا. تو ایک اس میں ایک بہترین شعر بھی بنتا ہے جو میں آپ کی اجازت سے کہنا چاہوں گا کہ خدا کے بندے تو ہے ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے. خدا کے بندے تو ہے ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے. میں اس کا بندہ بنوں گا جسے خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. تو اگر ہم اس ٹاپک کو لے کر کے جائیں تو ٹیکنالوجی کا استعمال اپنی جگہ پر ٹھیک ہے. ہم اپنی روایت کے اوپر جا کے جو بہت ساری کلچرل ایسی چیزیں ہیں، جیسے ڈاڈا ہے، جیسے شاپ کا ایک کانسیپٹ ہے، اسی طرح سے اور بھی ہے جشن بہارا ہیں، اسی طرح بہت ساری چیزیں ہیں، اس کے اوپر ہم لائیں. اور پھر یہ جو ڈفرینٹ چیزوں کے اوپر جو ہمارے اس کے اندر میل کو بھی انوالو کیا جانا چاہیے، فیمیلز کو بھی انوالو کیا جانا چاہیے. جیسے گورنمنٹ کی طرف سے ایک فیسٹیول ہوتا ہے جہاں پہ صرف عورتوں کے لیے وہاں پہ رکھ دیا جاتا ہے. ماحول کے حساب سے ہمیں ان ایکٹیویٹیز کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے جہاں پہ یوتھ کو بھی انوالو کیا جائے. میں آج اپنے آپ کو اتنا خوش نصیب محسوس کر رہا ہوں، میں بائی گاڈ کہہ رہا ہوں کہ میں بہت خوش نصیب محسوس کر رہا ہوں کہ میں اس وقت ان ایسے لوگوں کے بیچ بیٹھا ہوں جو کہ میری روایات سے لے کے آج کی ضرورت تک کا علم حاصل کر چکے ہیں اور ایک پروسیس سے گزر کے آ چکے ہیں. میری استاد محترمہ جو کہ پروفیسر ڈاکٹر ہیں، جو اس وقت بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹیوز کے اوپر 22 پروگرامز کو دیکھ رہی ہے پوری دنیا کے اندر چائنا سے، وہ مجھے کہا کرتی تھی بیٹا ہمیشہ ایک بات کا خیال رکھو کہ ایکسپیرینس از دا مدر آف نالج. آپ جتنا بھی پڑھو لیکن آپ کسی کا تجربہ پڑھتے ہو. آج میں بہت ساروں کے بیچ بیٹھا ہوں، میں بہت اچھا تجربہ حاصل کر رہا ہوں اور اس پر میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کے اس ادارے کا شکریہ ادا کرتا ہوں. پروفیشنل ڈیولپمنٹ کا جو آپ نے انیشیٹو ہے، میں اس کا شکریہ ادا کر رہا ہوں کہ اتنے ہمارے عظیم اور اتنے انفارمیٹیو اور اتنے قیمتی لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کے آپ نے مجھے جو علم دیا، میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے کئی سالوں کا علم میں آج حاصل کر چکا ہوں. تو میں اپنی مثال آج کے اس پروگرام کے توسط سے میں اپنی مثال جو میرے سننے والے ان تمام کو میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جیسے ابھی میں 1 گھنٹے کے اندر، اس سے پہلے بھی ہم نے بہت ساری ڈسکشن کی، بہت سارا نالج ہم نے لیا، تو میں جو سننے والے ان تمام کو ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کے لیے ایک بہت بڑی ایگزامپل، بہت اچھی ایگزامپل ہوں. یہاں پر ہم بیٹھے ہیں، اپنا سارا کلچر اور علم لے کے بیٹھے ہیں، تو اگر اس علم سے استفادہ کوئی کرنا چاہتا ہے تو وہ ڈیفینیٹلی آئیں گے. لیکن اس کے ساتھ ایک چیز کا ہمیں خیال رکھنا ہوگا کہ جس کو ہم بلا رہے ہیں
اس کو اس محفل سے فائدہ کیا ہوگا، اور جن کے لیے ہم یہ پروگرام آپ لوگ جو رکھوا رہے ہو، اس پروگرام سے اس یوتھ کو فائدہ کیا ہوگا، اس کے اوپر ہمیں آج گلگت بلتستان کے اندر جو امپورٹنٹ ایشوز ہیں، میری تجویز یہ ہوگی جو امپورٹنٹ ایشوز ہماری یوتھ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، لائف کے ساتھ، جو ہمارے معاشرتی جو برننگ ایشوز جسے ہم کہتے ہیں کہ جو 3 4 یا 5 اچھے ہوں گے، ہمیں ان چیزوں کو، ایشوز کو اٹھانا چاہیے جو ہر گھر کا ایشو ہو، جو ہر معاشرے کا ایشو ہو، جو ہر ڈسٹرکٹ کا ایشو ہو، جو ہر قبیلے کا ایشو ہو، اس ایشو کو اٹھا کے ہم یہاں کے جو ہمارے معززین اور جو علم رکھنے والے حضرات ہیں محترم جتنے بھی، ان کے مقدمے میں یہ مقدمہ رکھ دینا چاہیے، جس سے اس معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے ہمارے یہ جو پلیئرز ہیں، ہمارے یہ جو ایکسلنسیز ہیں، وہ اپنا رول کیسے پلے کریں گے۔ ڈیفینیٹلی جب ایک یوتھ کو لگے گا کہ میری ضرورت کا، میرا مسئلے کا حل ان کے بیچ ہے، تو ہمیں ضرور سنے گا، وہ میں ان کو ضرور سنوں گا، اور میں کوشش کروں گا یہاں سے کچھ اڈاپٹ کروں۔ تو میری دعا ہے اللہ تعالیٰ اس آج کے اس دن سے یہ جو اس کے برکات پورے گلگت بلتستان، پورے پاکستان اور پوری دنیا کے لیے ایک سیمپل بنے کہ جہاں پہ صرف اور صرف پیس اور محبت کا پیغام جائے۔ اور اس کے اندر بہت ساری چیزیں میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اگر بہت سارے لوگ مجھ سے اس بات سے ڈس ایگری کرے، آخری لائن میں یہ کہنا چاہوں کہ مذہب کو اور دین کو ہمیں سائڈ پہ رکھ دینا چاہیے، کیونکہ یہ اس کا تعلق میری ذات سے ہے۔ مجھے اگر دین کو لے کر کے اگر کہیں جانا ہے تو اس کے ڈیفرنٹ پلیٹ فارمس ہیں، وہاں پہ جا کے مجھے کر لینا چاہیے۔ مسجد ہیں، مدرسے ہیں، ہم اس سے انکار نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قال لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، 42 سال کی ایج میں آ کے آپ نے، 40 سال کے بعد آپ نے فرمایا، 40 سال تک آپ نے اپنے معاشرے کو کیسے بہترین معاشرہ بنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو یہ حکم فرمایا دے کر کے کہ جا کے جہاں پہ بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، ان کو جا کے ایک اچھا انسان بننے کا درس دو، سیکھو اور سکھاؤ، یا علم کا درس دو، تاکہ ایک عظیم انسان اور ایک عظیم معاشرہ بنانے کے لیے جب اللہ نبیوں کو بھیجتا ہے، جب معاشرہ اس عظمت کی طرف بڑھتا ہے، تو 40 سال بعد میرے نبی کو یہ حکم دیا جاتا ہے کہ اب جا کے کہہ دو کہ قال لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس سے پہلے نہیں فرمایا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر ایک اچھا انسان بننے کے لیے میرا کردار کیا ہونا چاہیے، تو اس کے لیے میں یہ سمجھوں گا کہ ہمارے جو محبت والا کلچر ہے، جس سے یوتھ کے مسائل اور ہمارے معاشرے کے مسائل حل ہو سکتے ہیں، ان موضوعات کے اوپر اس تمام چیزوں کو پروپیگیٹ کیا جانا چاہیے، یوتھ کو موٹیویٹ کیا جانا چاہیے، یوتھ کو ایک آدھ کو انوالو، میل فیمیل کو بھی رکھا جانا چاہیے with due consideration of the cultural limits۔ تو ان تمام چیزوں کو ہمیں آگے لے کے جانا چاہیے۔ once again آپ سب کا thank you very much۔